السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في الدرس السابع. يعني ساتواں لیسن مدینہ اور سیریز کے اندر. اچھا، الابو أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ تو ابو یعنی اب ابو کو کہتے ہیں. الابو أين ذهبتم؟ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ اگر آپ تین سے زیادہ لوگوں سے مخاطب ہو. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ بعد الدرس يا أبنائي، درس کے بعد یعنی سبق کے بعد. اے میرے بچوں. الابناء ذهبنا الى الملعب. ملعب کہتے ہیں کھیلنے کودنے کی جگہ کو. ذهبنا یعنی ہم گئے تھے. الى الملعب ملعب کے اندر یا ملعب. ہاں، ذهبنا الى الملعب یعنی ملعب کے اندر گئے تھے، مطلب ٹو اس کو انگلش کہتے ہیں. ملعب یعنی کھیلنے کودنے کی جگہ پہ گئے تھے. ذهبنا الى الملعب، ہم کھیلنے کودنے کی جگہ پہ گئے تھے. الابو كرة القدم لعبتم ام كرة السلة؟ کیا تم نے فٹ بال کھیلی؟ تم فٹ بال کھیلی تم نے یا باسکٹ بال؟ الابناء لعبنا اليوم كرة القدم. ہم نے آج كرة القدم یعنی فٹ بال کھیلی. لعبنا كرة السلة في الاسبوع الماضي. ہم نے پچھلے ہفتے باسکٹ بال کھیلی تھی. الابو اما ذهبتم الى المكتبة اليوم؟ کیا تم لوگ آج لائبریری نہیں گئے تھے؟ الابناء بلا ذهبنا، کیوں نہیں ہم گئے تھے. الابو ماذا قرأتم هناك؟ تم لوگوں نے کیا پڑھا ادھر؟ قرأنا الصحف. صحف کا یعنی ترجمہ ہو سکتا ہے اخبار، نیوز پیپرز. الابو اسمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم؟ کیا تم لوگوں نے خبر سنی اذاعہ یعنی ریڈیو سے آج؟ نعم سمعناها، ہاں ہم نے سنی. ہم نے وہ سمعنا ہے وہ سنی. ہم نے وہ سنا. الابو من اي اذاعة سمعتم؟ تم لوگوں نے کون سی ریڈیو سے سنا؟ الابناء سمعنا من 3 اذاعات، ہم نے 3 ریڈیو سے سنا. من اذاعة الرياض واذاعة القاهرة واذاعة لندن. قاہرہ یعنی انگلش میں اس کو کائرو کہتے ہیں، اردو کے اندر شاید قاہرہ ہی کہتے ہیں. قاہرہ دارالحکومت ہے مصر کا. من اذاعة الرياض، اذاعة الرياض یعنی ریڈیو ریاض، ریڈیو قاہرہ اور ریڈیو لندن. الابو اب یعنی ابو کہتے ہیں سمعت ان بلالا مريض وانه في المستشفى. میں نے سنا ہے کہ بلال مریض یعنی بیمار ہے. وانه اور کہ وہ مستشفى یعنی ہسپتال میں ہے. اصحیح ہونا ایسا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ الابناء نعم هذا صحیح شفاہ اللہ. الابناء نعم هذا صحیح، ہاں یہ صحیح ہے. شفاہ اللہ، اللہ اس کو شفا دے. اللہ اس کو شفا دے. الابو آمین. الابو ابو کہتے ہیں آمین. متى دخل المستشفى؟ وہ کب داخل وہ وہ کب داخل ہوا مستشفى میں؟ وہ متى دخل المستشفى، کب داخل ہوا مستشفى میں؟ الابناء دخل قبل 3 أيام. وہ 3 دن پہلے داخل ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکیب جمل میں کتنا فرق ہے. الابو أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ وہ کتاب کہاں ہے جس کے اوپر جس کی یا جو ہم نے پڑھا تھا صاحب یا مالک ہے، جس کی اس کو انگلش میں پروفیسر بھی کہہ سکتے ہیں. أين الكتاب ذو الغلاف، الغلاف یعنی غلاف، احمر یعنی سرخ. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان جو میں. اچھا اس کے اندر ہم نے 3 نئی چیزیں سیکھی. اچھا اس سے پہلے میں یہ جو ایک نئی چیز بتانی ہے کہ رأیت، تو ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہو ہوتا ہے ضمیر متصل، اس کے اینڈ پہ ہم پیش ضمہ لگاتے ہیں. تو رأیت ہی عربی کے اندر جب ہم اس قسم کے جو آوازیں ہوتی ہیں جب وہ آپس میں ملتی ہیں تو ہم یہ عربی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم آوازوں کو مطلب قریب ترین مطلب بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو مثال کے طور پر ہم رأیتہ تو رأیتہ ہی کہیں گے، یعنی اس کے اوپر ہم اینڈ میں ہم اس کے اینڈ میں
اس کے اینڈ میں دمہ لگائیں گے رأیتہ. لیکن جیسے اس کے اندر رأیتی ہی تو ہم نے اس کے اینڈ میں کیونکہ رأیتی ہو مطلب مشکل ہو جائے گا پڑھنے میں، جیسے رأیتی ہی. اسی طریقے سے فی بیتی ہی اس کے گھر میں. اور ایک اور چیز ہم نے سیکھیں گے کہ رأیتم کا مطلب ہوتا ہے تم لوگوں نے دیکھا، رأیتم. اب اس کے اینڈ میں جب ہم ضمیر متصل لگائیں گے رأیتموہ تو ہم اس کے ساتھ یہ اضافی واو ڈالیں گے. یہ بس ایک عربی کے اندر چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. رأیتموہ. اچھا کانا کا مطلب ہوتا ہے یہ ماضی کی طرف سے اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر مبتدا کو مرفوع کر دیتا ہے اور خبر کو منصوب. القلم القلم تحت المکتب یعنی قلم یعنی پین، مکتب یعنی ڈیسک کے نیچے. ہمیں كان القلم تحت المکتب، كان القلم تحت المکتب تو پین ڈیسک کے نیچے تھا، پین ڈیسک کے نیچے تھا. تو یہ جو تھا ہے یہ کانا کی وجہ سے ہے. اچھا کانا جو ہوتا ہے وہ خبر کو منصوب بنا دیتے ہیں، لیکن اس سبق کے اندر ہم وہ والے امثلہ یعنی وہ والی ہم مثالیں نہیں دیکھیں گے. تو مثال کے طور پہ یہ ایک مثال ہے جس کے اندر خبر آپ کا منصوب ہو رہا ہے کانا بلال، بلال آپ کا مبتدا ہے، کانا بلال مریضا یعنی بیمار ہے. اچھا ایک اور نئی چیز سیکھے کہ اگر ہمیں اس پوری چیز کو معرف کرنا ہو، یعنی اس پوری چیز کو ڈیفینیٹ کرنا، پوری چیز کو سمجھے ڈیفینیٹ کرنا، معرف کرنا ہو تو جیسے ہم نے اس جملے کے اندر مثال پڑھی تھی ذو الغلاف الاحمر، ذو الغلاف این الکتاب. اچھا سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو صفت ہے وہ موصوف کے مطلب اگر صفت آپ کو معرف ہوگا تو آپ کو موصوف بھی معرف ہوگا. این الکتاب ذو الغلاف الاحمر یعنی اگر صفت کے اندر ال ہوگا تو موصوف کے اندر بھی ال آئے گا. سو این الکتاب ذو الغلاف الاحمر تو کتاب کا ہے ذو الغلاف الاحمر. تو ذو جو ہے وہ مضاف ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر ال نہیں آئے گا. اس وجہ سے ہم اس کے مضاف الیہ پہ ال ڈال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پوری چیز پھر قواعد کے حساب سے مطلب صحیح ہے. پھر ہم اس کے مضاف الیہ کو معرف کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو جائے گا این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، وہ کتاب کہاں ہے جو جس کے سرخ غلاف ہے. تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں بہتر فرق پتہ چلے گا کہ پہلے تھا تو اس کا انگلش میں ترجمہ بنے گا the book with the red cover، the book with the red cover. تو یہ جو the ہم نے سمجھے the لگایا ہے، جس کو معرف کیا ہے یا جو کے اندر ال ڈالا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ مضاف الیہ پہ ڈال دیتے ہیں. کیونکہ ذو مضاف ہے اس کے اوپر ال نہیں آتا. ارائیتموہ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ارائیتموہ تو اس کے اندر ایک اضافی واو ڈالا ہے. یوسف انا اخذته البارحة وقرأت نصفه، میں نے اس کو پچھلی رات لیا تھا یعنی اس کتاب کو اور میں نے اس میں سے آدھا پڑھا. الاب وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب، اور وہ میگزین کا ہے جو اس کتاب کے نیچے تھی. بلال اهذه کیا یہ ہے وہ؟ الاب لا المجلة ذات الغلاف الاصفر، نہیں وہ مجلہ یعنی وہ میگزین جس کا پیلا غلاف ہے. مروان ہی عندي وہ میرے پاس ہے. اخذتها اليوم میں نے وہ آج میں نے لیا تھا وہ آج. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل اخواته، بیل بجتی ہے، بیل الجرس بیل بجتی ہے تو مروان کھڑا ہوتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں. البنات تو تو لڑکیاں ہیں، ڈاٹرز ہیں، ڈاٹر یعنی بیٹی، ہاں لڑکیاں یا بیٹیاں. البنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجميع باقی، الجميع یعنی باقی سب، جماعت سے ملتا جلتا ہے. الجميع یعنی باقی سب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الابو این ذهبتن یا بناتی، کیا تم کہاں گئی تھی اے میری بیٹیاں؟ تو اب ابو یہ کہتے ہیں البنات ذهبنا لزیارت المدیرہ، ہم مدیرہ کی زیارت کے لیے گئے تھے. مدیرہ کہتے ہیں ہیڈ مسٹریس کو. الابو امشیتن ام ذهبتن بالسیارہ، کیا تم لوگ پیدل گئے تھے یا گاڑی کے اندر گئے تھے؟ البنات
مش مشينا لأن مشينا لأن بیتها قریب من مدرستنا، ہم پیدل گئے تھے کیونکہ ان کا گھر ہمارے مدرسہ سے قریب ہے. وہ بین المسجد والمدرسہ، وہ مسجد اور مدرسہ کے بیچ میں ہے. الابو اوجدتنها فی البیت، کیا تم نے ان کو دیکھا گھر کے اندر. البنات نعم وجدناها، ہم نے ان کو دیکھا. جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة، ہاں ہم نے ان کو دیکھا اور ہم ان کے ساتھ سوری ہاں ان کے ساتھ ہم بیٹھے 1/3 یعنی ایک تہائی کہتے ہیں، ہاں ایک تہائی اس سے گرے. 1/3 یعنی 1/3 ثلث ساعت، یعنی اگر کتنا ہوا ثلث ساعت یعنی 33 نہیں 20 منٹ، یعنی ثلث ساعت یعنی 3 حصے اگر ساعت کے ایک گھنٹے کے کرتے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ بیٹھے ثلث ایک تہائی کہتے ہیں. ثلث ساعت وخرجنا من بیتها في الساعة الخامسة، اور ہم 5 بجے یعنی 5ویں گھنٹے میں، عربی میں اسی طریقے سے کہتا ہے 5ویں گھنٹے میں نکلے. الساعة الخامسة. الام ارأيتن المكنسة یا بنات، کیا تم نے جھاڑو دیکھی ہے اے بنات. بحثت عنها كثيرا وما وجدتها، میں نے اچھا بحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کیا، تو بحث کے ساتھ اب عن ڈالیں گے اور پھر عن کے ساتھ اب ضمیر متصل ڈالیں گے. مکنسہ جو ہے وہ مؤنث اس وجہ سے عنہا. بحثت عنها كثيرا وما وجدتها، میں نے اس کی بہت ڈھونڈا ہے، تلاشی اس کے بارے میں، اس کے بارے میں یا اس کے لیے تلاشی کی بہت زیادہ، لیکن مجھے نہیں ملا. سعاد انا وضعتها، سعاد کہتی ہے میں نے اس کو رکھا تحت السلم یعنی سیڑھیوں کے نیچے، حاضر الصباح آج صبح کو، اس صبح کو سوری آج صبح نہیں اس صبح کو. موان یا امی، اے امی اے میری امی. افی الثلاجة ماء بارد، کیا فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہے. نحن عطاش، ہم پیاسے ہیں. الام ابشر فیہا ماء بارد، اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے. وہ عصیر البرتقال، عصیر البرتقال کہتے ہیں یعنی کینو کا جوس، برتقال یعنی جوس، سوری برتقال یعنی کینو. اچھا اگر آپ کو یہ جو 1/3 اور یہ جو ایک تہائی اور مطلب ایسے مثال میں ہاں اگر آپ کو پونا کلو کہنا ہو عربی کے اندر تو آپ ربع کلو گرام، ربع کلو گرام یعنی ایک پونا کلو، ہاں پونا کلو، ربع کلو گرام. تو یعنی جو 1/3 سے 1/10 تک کے جو الفاظ ہیں یہ فعل کے طرز پہ سمجھے لکھے جاتے ہیں، جیسے سدس. اور اس کے اندر یہ جو بیچ والا جو دمہ ہے یعنی بیچ والا جو پیش ہے، یہ اکثر و بیشتر یہ اکثر بیشتر نہیں مطلب اکثر مرات یعنی یعنی اس کو اکثر حالات میں اس کو ہم محذوف یعنی اس کو نہیں لکھتے ہیں، تو یعنی اس کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں سمجھے، جو ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن ثلث اور سدس کو کس کے اندر ہم یہ سکون نہیں کرتے ہیں. اچھا، اور ابشر کا جو مطلب ہے اس کا جو حرفی معنی ہے وہ ہے خوش ہو جاؤ، لیکن یہ مثبت جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسے اگر اس کی امی نے ابھی کہا ابشر تو اس کا مطلب خوش یعنی مثبت جواب ہے کہ یعنی ثلاجہ کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، اس پر مثبت جواب دیا ہے. اچھا پہلے تمارین کے اندر پہلے جو ہم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں تیسرا بھی کر لیا تھا یعنی مدد سوالوں کے جواب دیں، اور یہ سوال جو ہیں وہ 7ویں درس پر مبنی نہیں ہے. ان الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ، مدرسہ ذیل جو فاعل ہیں ان کو مؤنث کریں. اشربتم القهوة یا اخوان، کہ تم لوگوں نے قہوہ پیا ہے اخوان. شربتن ہو گیا. اچھا اس کے اندر یہ بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ اقرأتم هذه المجلة یا رجال، تو رجال کی جو مؤنث ہوگا وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. امام كل جملة فيما يلي صيغتان للفعل اختر الصيغة الصحيحة واكمل بها الجملة. مندرجہ ذیل ہر جملے کے سامنے 2 صیغے دیے ہوئے فعل کے لیے،
صحیح سیغہ چوز، صحیح سیغہ کا خیار یعنی صحیح سیغہ اختیار یعنی چوز کریں، اختیار کریں اور اس سے اپنا جملہ مکمل کریں. تو مثال کے طور پہ اگر یہ ابنائی، ابنائی یعنی ابن ابنا اور پھر ابنائین اے میرے بیٹے، تو اس کے اندر قراتم آئے گا، قراتم نہ نہیں آئے گا. تأمل الامثلة مندرجہ ذیل مطلب دیکھیں ثم ادخل كان على الجملة الآتية اور پھر کانا کو داخل کریں مندرجہ ذیل جملوں پر. اور اس کی تین میں مثالیں دی ہیں. تو کانا کا کانت ہوتا ہے اگر کوئی مؤنث ہو. تأمل الامثلة مثالوں کو دیکھیں ثم يقرأ الجملة الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى. یعنی اسی چیز کی ایکسرسائز ہے کہ مثال کو ہم نے پڑھا قرأتم هذا الكتاب، تو اگر ہم اس کو ایک ساتھ ہمزۃ الوصل آئے گا پھر وہ آئے گا تو پھر ہم قرأتم القرآن، تو میم کے اوپر وہ دمہ ڈالیں گے. اس کے اندر نیچے سے اس کی ڈسکرپشن بھی دی ہوئی ہے جو کافی جامع اور کمپلیٹ ہے کہ سکون اور الف لام تو پھر وہ کسرہ اور پھر الف لام وچ سکون ہو جائے گا، اور اگر میم کے اوپر سکون اور الف لام ہو تو میم وچ دمہ اور پھر الف لام ہو جائے گا. تو عمل یعنی جیسے چیزوں کو دیکھیں اقرا الجمل الآتیة معهم الضمائر المذکورات امامها. مطلب جملوں کو پڑھیں مذکور یعنی مینشن ضمائر کے ساتھ. فہمتموها رأیتموہم، تو آپ کو یہ پڑھنا ہے صحیح طریقے سے. اقرأ الامثلة ثم اکمل كل من الجملات التي مستعملا، مثال پڑھیں اور باقی جتنے بھی جملے ہیں ان کو ضرور کے ساتھ مکمل کریں. اقرأ الامثلة الآتية لذات، مثال پڑھیں ذات والے ورڈ کے لیے. اقرأ الامثلة ثم كون جملا مثلها مستعملا للكلمات التي بين القوسين. اقرأ المثال، مثال پڑھیں اور پھر اسی طریقے سے جو بریکٹس کے درمیان جو الفاظ ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں. تعلم الکلمات الآتیہ مندرجہ ذیل کلمات یعنی الفاظ کو یاد سیکھیں. ربعا یعنی ایک چوتھائی، سدس ون فورتھ، ون تھرڈ، نصف، خمس، سدس، سبعا، ثمن، تسعا، عشرا. قوم جملہ مستعمل الکلمات الآتیہ، ایک جملہ بنائیں درجہ ذیل الفاظ کو یوز کرتے ہوئے، الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. امید آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا.